اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ کا قصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کا گھر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میرے پیارے بابا جان، میں کیسے دروازہ کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھوں، کیونکہ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں سر کو ڈھکتی ہوں تو میرے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اور پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ جب دروازہ کھولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ گہرا اور بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میرے پیارے بابا جان، آج مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے، چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے باہر گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار کتار رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان، حکم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی بات سنی اور کہا، میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت زیادہ آ رہی تھی۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں، وہ روئے نہ اور تو کیا کریں؟ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں حوصلہ دیا، اے میری بیٹی فاطمہ، صبر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی مبارک انگلی حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی، پھر حسین علیہ السلام کو انگلی چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اسی طرح دونوں شہزادے سکون میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی تو بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنے کے لیے جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے بی بی فاطمہ کے پاس آئے اور کہا، اے پیاری بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زار و کتار رونے لگی اور کہنے لگی، اے پیارے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کو 4تھے دن کا فاقہ ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ کھجور کا دانہ بھی میسر نہیں ہوا، اور کہنے لگی کہ اسی کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، یہ کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے بابا جان، جب میں پہلے دن بھوکی تھی تو کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھ لیا۔ جب دوسرے اور تیسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہ ملا تو میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ آج 4تھے دن کا بھی فاقہ ہے۔ بابا جان، آپ کی شہزادی آج بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ روئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی فاطمہ، اپنی جانماز کا ایک کونا اٹھاؤ۔
جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جنماز کا ایک کونا اٹھایا تو کونے کے نیچے سے سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے لے لو، لیکن بیٹی فاطمہ قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بیٹی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور جنماز کا کونا واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، پیارے بابا جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنی شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے، اے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ تو بھوکھی ہے تو میں بھی 4 دن سے بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ہماری نبی کی یہ شان تھی، اگر وہ چاہتے تو پورے مدینے کو سونے سے سنوار دیتے، اگر وہ چاہتے تو تمام دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آ جاتی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ اپنی امت کے لیے کیا ہے کہ میری امت دولت کی لالچ میں کہیں اپنے ایمان کو نہ گنوا دے، اسی لیے کہیں کہ میری امت یہ نہ سوچ لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری تھی اور ہم غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ ہمارے نبی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین گراں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔